بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو حضرت عثمان نے قرآن کو آگ کیوں لگائی تھی؟ کیا وجہ تھی یہ اقدام اٹھایا گیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک سازش کے تحت فتنہ کھڑا کیا گیا، اور یہ سازش عبداللہ بن سبا جو کہ نسلاً یہودی تھا اور اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، اس نے تیار کی تھی۔ چنانچہ ایک گروہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا اور 5 الزامات لگائے گئے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے قرآن مجید کے سوا باقی سب صحائف کو جلا دیا ہے۔ اس الزام کی کیا حقیقت ہے؟ یہ سچا ہے یا جھوٹا؟ اور اگر سچا ہے تو یہ اقدام کیوں اٹھایا گیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک شخص نے حضرت عثمان غنی سے متعلق سوال کیا۔ غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو آج ہم مسلمانوں کے پاس ہے وہ 30 خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتب ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہے؟ کیا اس میں کوئی تحریف نہیں کی گئی ہوگی؟ کیا آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے عبداللہ بن سبا کے الزام کا بھی جواب دیا اور اس شخص کو بھی پوری طرح مطمئن کیا۔ ناظرین، آپ کو پہلے اس شخص کا سوال پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب سناتے ہیں اور اس راز سے بھی پردہ اٹھائیں گے کہ کیا واقعی قرآن پاک کو جلایا گیا تھا۔ یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا، یہ بہت ہی معلوماتی ہے۔ Regarding one question which ponders, some non-Muslims allege that the Quran which we Muslims possess today was compiled under the authority of the third caliph Usman radiyallahu ta'ala anhu. So they say, how do you prove that it is the word of God? Could you please express your views on that? ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ سوال بالکل صحیح ہے۔ قرآن مجید کو تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے دور میں ہی مرتب کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ قرآن کے تمام نسخے جلا دیے گئے تھے۔ رہی بات یہ ثابت کرنے کی کہ کیا واقعی قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم منطق اور عقل سے مدد لیتے ہیں۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ قرآن لکھا ہی حضرت عثمان نے تھا، یہ پہلے سے نازل ہو چکا تھا اور اس کو مکمل ترتیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے دی گئی تھی۔ جب بھی کسی بھی آیت کا نزول ہوتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیتے اور صحابہ کو بتاتے اور پھر صحابہ بھی اس کو یاد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابہ فوری طور پر قرآن پاک کی اس آیت کو لکھ بھی لیتے اور جب بھی اس کو لکھا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے چیک کرتے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھ سکتے تھے، مگر وہ اس کو ایک طریقے کی مدد سے چیک کیا کرتے۔ مثال کے طور پر جانچنے کا ایک طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آیات کو پڑھتے اور ترتیب سے بتاتے، صحابہ کرام اس کو لکھتے اور پھر وہی ترتیب لگاتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہوتی۔ جب وہ لکھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے کہ اس کو پڑھو جو لکھا ہے۔ صحابہ کرام پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترتیب چیک کر لیتے، اگر کوئی غلطی ہوتی تو اس کو درست کیا جاتا۔ تو جو بھی نازل کیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کو یاد کرتے اور پھر لکھ کر بھی بتاتے تاکہ صحیح جگہ پر آیت کو لکھا جائے۔ اور جب بھی کوئی نئی وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین کو بتاتے کہ فلاں جگہ پر یہ آیت لکھنی ہے، اور صحابہ کرام ایسا ہی کرتے، کیونکہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو ترتیب سے نازل نہیں ہوا۔ سب سے پہلے سورہ نمبر 96 کی آیت نازل ہوئی، اس لیے ہر وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے کہ فلاں سورہ کی فلاں آیت کے بعد یہ آیت لکھنی ہے۔ اور آج جو قرآن پاک کی ترتیب ہمارے پاس ہے یہ وہی ترتیب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر لگائی گئی، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ اور پھر یہ ایک طریقہ تھا کہ حضرت جبرائیل ہر رمضان المبارک میں تب تک نازل کیے گئے قرآن پاک کو دہراتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ دہراتے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس سے پہلے کہ آخری رمضان میں قرآن پاک 2 مرتبہ دہرایا گیا اور مکمل ترتیب کے ساتھ دہرایا گیا۔ تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی ترتیب بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ Verse 1 and 2 in the beginning of the Quran. It's the 96th chapter. So whenever it was revealed, afterwards it was told by a beloved prophet to the scribes that this verse will come after this surah. And this that we have today, the order, is the same order as Lawh Mahfuz present in heaven. Now you should realize one thing, that every Ramadan, Archangel Gabriel, he rehearsed, and the prophet rehearsed whatever was revealed till that time with Archangel Gabriel. And the last Ramadan before the prophet died, this Quran was rehearsed twice in order. So even
The Quran is from Allah subhanahu wa ta'ala, even the order is from Allah subhanahu wa ta'ala. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ کچھ آیات ایسی تھی جو اونٹوں کی کھال پر لکھی گئی تھی، کچھ چمڑے پر، کچھ پتھروں پر، کچھ پتوں پر اور کچھ دوسری جگہوں پر لکھی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا تو جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں بہت سے حفاظ کرام جن کو قرآن پاک زبانی یاد تھا وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ وہ بات تھی جس نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت پریشان کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے تمام کاتبین کو بلایا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر قرآن پاک لکھا کرتے تھے، اور پھر آپ نے حضرت زید کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ تمام کاتبین سے قرآن پاک کو اکٹھا کریں، کیونکہ ان کا حافظہ بہت تیز تھا۔ انہوں نے قرآن پاک کو اکٹھا کرنا شروع کیا جو مختلف اشیاء پر لکھا گیا تھا۔ تو حضرت زید اور دیگر صحابہ نے یہ تمام آیات ایک جگہ اکٹھی کی اور اس کو ایک کتاب کی شکل دی۔ یہ کاپی بعد میں حضرت عمر فاروق جو دوسرے خلیفہ تھے انہیں دی گئی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے یہ کاپی اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو دے دی۔ حضرت عثمان کے دور میں اسلام بہت زیادہ پھیل چکا تھا، تو قرآن کے تلفظ کے حوالے سے کچھ اختلافات ہوئے، مسلمانوں میں کچھ بحث شروع ہوئی، جس کو روکنے کے لیے فیصلہ ہوا کہ جو اصل کاپی ہے وہ تمام مسلمانوں تک پہنچے۔ تو انہوں نے دوبارہ سے کاتبین کو بلایا اور حضرت حفصہ سے وہ اصل کاپی لی اور کاتبین کو ہدایت کی کہ وہ اصل کاپی میں سے مزید کاپیاں لکھیں، اور جب یہ کاپیاں تیار ہو گئیں تو حضرت عثمان نے تمام مسلمانوں سے کہا کہ آپ کے پاس جو بھی کاپیاں ہیں ان کو جلا دیں، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی کسی آیت کا اعلان کیا تو بہت سے کاتبین نے اسے لکھا تھا، لیکن یہ ممکن نہیں کہ تمام صحابہ کو ہر ایک آیت کا علم ہو سکتا ہے کچھ صحابہ اس وقت پر حاضر نہ ہو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات بتائیں۔ کچھ کے پاس 6000 آیات ہوں گی تو کچھ کے پاس 5000۔ وہ سوچ سکتا تھا کہ 5000 آیات ہی مکمل قرآن پاک ہے، تو اسی کو روکنے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ باقی تمام کاپیاں جلا کر ایک مستند کاپی جو خلیفہ کی طرف سے بھیجی جا رہی ہے اس کو مقدم جانے۔ He called again those scribes and took the copy from Hazrat Hafsa, may Allah be pleased with her, who was the wife of the beloved Prophet and the daughter of Hazrat Umar, may Allah be pleased with him. And he asked the scribes under again a committee to copy it again. And after copying, he asked the Muslim world that whatever copy that you have with you, you burn it. Why? There was a reason. Because every time the Prophet proclaimed a certain verse of the Holy Quran, many Sahabas wrote it down. But it's not possible that all the Sahabas knew each and every verse. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ یہ احتمال موجود تھا کہ صحابہ کے پاس جو الگ الگ کاپیاں ہیں ان میں کوئی غلطی ہو، کوئی ترتیب ٹھیک نہ ہو، کوئی تلفظ صحیح نہ ہو، تو اس چیز سے بچنے کے لیے حکم دیا گیا جن کے پاس اپنے اپنے نسخے موجود ہیں وہ انہیں جلا دیں اور صرف خلیفہ کی طرف سے بھیجا گیا نسخہ دوبارہ لکھیں اور تقسیم کریں، کیونکہ اس وقت پرنٹنگ پریس تو تھے نہیں۔ قرآن مجید کے دیگر نسخے جلانے کے حکم کا یہ مقصد نہیں تھا کہ قرآن پاک کے کئی ورژن تھے، بلکہ ایک مستند کاپی کو ہی پھیلانا مشن تھا۔ امت مسلمہ دنیا کے کئی ملکوں میں آباد تھی تو ان تک یہ مستند نسخہ بھیجا گیا۔ اس وقت قرآن پاک جب لکھا جاتا تو اس پر زبر زیر نہیں ہوتی تھی۔ عرب تو اس قرآن کو اچھے سے پڑھ سکتے تھے کیونکہ ان کی زبان تھی، مگر دیگر ملکوں کے لوگ قرآن پاک کو بغیر زیر زبر پڑھنے میں تلفظ کی غلطی کرتے تھے۔ بعد میں 5ویں خلیفہ عبد المالک مروان نے قرآن پاک پر عراقی گورنر یوسف بن حجاج کو حکم دیا کہ وہ قرآن پاک پر زیر زبر پیش لگائے تاکہ لوگ جو غیر عرب ہیں وہ بھی قرآن پاک کو تلفظ کے ساتھ صحیح پڑھ سکیں، اور جو اصل کاپی سینکڑوں سال پہلے لکھی گئی تھی وہ ترکی کے میوزیم میں آج بھی محفوظ ہے۔ اگر آپ اس کو چیک کریں تو یہ موجودہ قرآن پاک کے مطابق ہی ہے، مگر یہ زیر زبر پیش کے بغیر ہے۔ تو الحمدللہ قرآن پاک بغیر کسی تحریف کے قائم ہے۔ سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ نصیحت اتار دی اور بے شک ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔